انسان کے مرنے کے بعد نیکی کے تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ انسان اپنی زندگی میں جو بھی نیکی کرتا ہے، کوئی ذکر کر رہا تھا، کوئی تسبیح کر رہا تھا، کوئی قرآن پڑھ رہا تھا، کوئی نماز پڑھ رہا تھا، کوئی سا بھی نیکی اور دینی کام کر رہا تھا تو اس کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا تھا۔ لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ نام اعمال کا رجسٹر بند کر دیا جاتا ہے جب انسان کی روح اس دنیا سے فنا ہو جاتی ہے۔ جب انسان کی جان نکل جاوے، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کے دروازے، اس کے اعمال کا رجسٹر بند کر دیا جاتا ہے۔ لیکن تین چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے اس کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ اگر انہوں نے تین کامیں زندگی کے اندر کر لیا تو وہ تین کاموں کا ثواب اس کو ملتا رہے گا، یا تین کاموں میں سے کوئی ایک کام کر گیا تب بھی مرنے کے بعد اس کا ثواب اس کو پہنچتا رہے گا، اس کی قبر کو روشن کرتا رہے گا۔ وہ تین چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیزیں ہیں صدقہ جاریہ۔ اگر دنیا کے اندر کوئی انسان اپنی زندگی میں کوئی چیز صدقہ کر کے چلا گیا، مثلا کسی زمین کو وقف کر دیا مسجد کے لیے یا مدرسے کے لیے یا خانقاہ کے لیے، یا کسی جگہ کنواں بنا دیا لوگوں کو پانی پینے کے لیے، یا نل لگا دیا لوگوں کو پانی پینے کے لیے، یا کسی نے راستہ بنا دیا لوگوں کو چلنے کے لیے، تو یہ صدقہ جاریہ، اس کا ثواب اس بندے کو ملتا رہے گا جب تک یہ چیزیں موجود رہے گی۔ دوسری چیز انسان کا ہے جس کا ثواب ملتا رہتا ہے، وہ ہے کسی کو دینی علوم نبوت سے سرفراز فرما دیا، مثلا کسی کو حافظ قرآن بنا دیا یا عالم دین بنا دیا، تو اس کا ثواب سب سے بڑھ کر ہے۔ ان تینوں میں سے سب سے بڑھ کر اس کا ثواب ہے کہ جس نے کوئی بچہ مدرسے کے اندر پڑھ رہا ہے، یا اپنے طرف سے کسی بچے کو حافظ قرآن بنا دیا یا عالم دین بنا دیا، یا کوئی اور چیز دینی خدمات میں اس کو بنا دیا، تو جب تک یہ بچہ اس دنیا کے اندر خدمت کرتا رہے گا تب تک اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ لیکن اگر یہ بچہ جس کو انہوں نے حافظ قرآن یا عالم دین بنایا، اگر یہ مر جائے اور اس بچے نے کسی اور کو حافظ قرآن بنا دیا، پھر اس نے کسی اور کو بنا دیا، اس نے اسے کسی اور کو بنا دیا، یہ سلسلہ چلتا رہا، تو قیامت تک اس بندے کو جس نے حافظ قرآن بنایا ہے اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ سب سے بڑی فضیلت اس کی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی نیک اولاد ہے، نیک اولاد آپ کے پاس ہے، آپ کی زندگی میں ایسی اولاد اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے کہ جو نیک ہے، صالح ہے، تو مرنے کے بعد اس نیک اولاد کا ثواب، جو بھی اس دنیا کے اندر کام کرے گا، جو بھی خیر کا کام کرے گا، اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ تین چیزیں ہیں جس کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد بھی ملتا ہے۔ اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو مرنے کے بعد اعمال کے دروازہ بند کر دیتا، لیکن پھر بھی آفر رکھا ہے کہ اگر انسان اس دنیا سے بد کی حالت میں گزر گیا، برائی کر کے گزر گیا، انہوں نے نیکی نہیں کیا، تب بھی اللہ نے آفر رکھا ہے کہ کم سے کم دنیا کے اندر تین کاموں میں سے کوئی ایک کام کر جاؤ جس کا ثواب تم کو پہنچتا رہے، اور یہ ثواب پہنچنے کی وجہ سے تمہاری قبر میں روشنی پھیلتا رہے، اور یہ روشنی کے بدولت تمہیں جنت عطا فرما دے اللہ۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اس زندگی میں کم سے کم ان تین کاموں میں سے کوئی کام ضرور کر لیں، کیونکہ تاریخ کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک عورت تھی کہ آدمی قبر کے اندر نیکی کے لیے کتنا ترستا ہے۔ اس واقعے سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک عورت تھی، بڑی نیک تھی، بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیاری وہ عورت تھی، ہر وقت ذکر و اشغال، تسبیح قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی۔ لیکن جب اس کا انتقال ہو گیا، انتقال ہونے کے بعد وہ اپنی ایک اولاد، نیک اولاد چھوڑ کر گئی، تو وہ اولاد کیا کرتا تھا کہ ہر جمعے کے دن نماز کے بعد، عصر کے بعد اپنی ماں کی قبرستان میں جاتا اور وہاں قرآن پاک کی تلاوت کرتا، تو قرآن پاک پڑھ کر اپنی ماں کو بخشتا اور پوری قبر کے لیے تلاوت کرتا، پوری قبرستان والوں کے لیے تلاوت کرتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس کی ماں اس لڑکے کے خواب میں آیا، اپنے بیٹے کے خواب میں آیا۔ بیٹے نے پوچھا ماں سے، ماں اماں جان کیا حال ہے؟ تو امی نے اس کی بتایا کہ میرے بیٹے قبر میں بڑا سکون کی نیند آتی ہے، بہت اچھا ہوں، یہاں تک کہ ریشم کے کپڑے میرے لیے بچھے ہوئے ہیں اور تکیے لگے ہوئے ہیں، میں مسحریوں پر لیٹی ہوئی ہوں۔
تو بیٹے نے پوچھا کہ اماں جان کوئی خدمت ہو میرے لیے تو آپ بتائیں۔ تو ماں نے کہا بیٹا تو جو ہر جمعے کو جو قرآن پاک کی تلاوت کرتا نا، قبرستان آ کر قرآن پاک کی تلاوت کر کے مجھے بخشتا ہے نا، تو یہ پڑھتا رہنا، کیونکہ اس سے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ کیونکہ جب تو قرآن پڑھنے کے لیے آتا نا تو سارے قبر کے مردے، سارے قبرستان کے مردے وہ مجھے آ کر خوش آمدید کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ دیکھو تیرا بیٹا آ گیا ہے، تو جس سے مجھے بہت خوشی ملتی ہے۔ چنانچہ وہ لڑکا کہتا ہے کہ اس دن سے میں نے اور زیادہ اہتمام کر دیا قبرستان میں جانے کا۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ قبرستان کے مردے، قبر کے مردے ایک ایک نیکی کے لیے کتنا ترستے ہیں۔ اس لیے اللہ کا واسطہ ہے کم سے کم اپنی زندگی میں تو یہ رول بنا لیں کہ اپنے ماں باپ اگر آپ گزر چکے ہیں اس کے لیے کچھ پڑھ کر ایصال ثواب پہنچائے، اس کے لیے کچھ پڑھ کر دعائے خیر کریں، بہت بڑا فائدہ ملے گا۔ کیونکہ مردہ قبر کا حال مردہ ہی جانتا ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ ایک دن آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوگا کہ آپ بھی اس دنیا کو الوداع کہہ کے چلے جائیں گے، اور آپ کا بھی نام و نشان اس دنیا سے مٹ